والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور وهم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروفا من الفجر ساطع ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع ہے جڑے اشعار میں تھوڑے سامنے دہرائے. ایسا خوش نصیب اللہ دے رسول دا مدار ثنا خان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی بڑا مقام پایا. مکہ معظمہ جنہ لوگوں نے سرکار رسالت مآب علیہ السلام دے ہاتھ سے بیعت کی تھی مینا دے مقام تے مسجد رقبہ بھی اتنے بیادگار بڑی مگر ٹٹھی ٹوٹھی ہے انہوں دے شایان شان مقام نہیں دیتا کہ اتنے مسلمان پہلا مدینے دے ملے حضور دے ہاتھ مومن. تو جڑے لوگ اس بیعت شریک سی انہوں نے عقبی اسیاں نے کہ عقبہ دی بیعت بھی شریک سی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اسے بنو حضرت جڑا قبیلہ سے انہوں نے بن حارث دے نقیب 12 بندے حضور نے مقرر کیتے بیا تسی اپنے اپنے قبیلے دے ذمہ دار جے تے مدینہ شریف جا کے اپنے اپنے قبیلے نوں دین سکھاؤ. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعری سی. کوئی موقع ایسا نہیں بعد چایا بدر دا احد دا خندق دا خیبر دا جہدے جے نبی علیہ السلام دے نال جہاد شریک نہیں رہے. صرف فتح مکہ جڑا وہ بعد دے واقعات نہیں کیونکہ اس تو پہلے ہی جنگ موتا شہید ہو گئے. تو رسول کریم علیہ السلام اسی طرح ممبر تے تشریف فرما سی دنیا اکٹھی سی. عبداللہ آئے دروازے پہنچے تو حضور نے فرمایا کسی سببوں میں بیٹھ جاؤ. اندر نہیں بڑے بیٹھ گئے. اور بعد رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تو کسی نے آخیا حضور آواز سنی تو میں باہر ہی بہ گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصن اللہ طاعت اللہ و طاعت رسول ہے. اللہ تے رسول دا حکم مندا تیرا شوق خدا اور زیادہ کر. بڑی گل ہے تو یہ بھی نہیں پوچھا بھی کنوں من کہہ رہا ہے کیا بس بیٹھ جاؤ بیٹھ. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اشعار جڑے دے اندر انہوں نے کیا فینا رسول اللہ یتلو کتابہ کہ ساتھی کنے خوش قسمت رسول ہیں کہ ساڈے اندر خوش قسمت لوگ ہیں کہ ساڈے اندر اللہ دا رسول ایسے موجود ہے اور اللہ دی کتاب پڑھ سناؤں دا. اذا انشق معروف من الفجر ساتھ ہو ادھر فجر پھٹ دی ہے سویر دا وقت ہوں آپ فجر دی جماعت کراؤں دے. تو اللہ دا رسول فجر ہون تے سانو پاک کتاب سناؤں دا. اران الہدی بعد العمی اسی انے ہوندے سی اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو سیدھا رستہ دکھایا. فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع تے حضور تے ایمان لیاؤنا ہن ساڈے دل جڑے یقین کر بیٹھے ہیں بس جو کچھ آپ دی زبان تو نکلدا ہو کے رہنا آپ دی کوئی گل غلط نہیں ہو سکتی اسی یہ یقین کر رہے ہیں. اور فرمایا یبیتو یضافی جنبوان فراش رات نو غافل ہو کے اللہ دے رسول سچے نہیں رہندے امتی سو جاندے نبی علیہ السلام کھڑے رہندے اپنے بستر تو پہلو الگ رکھ دے. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع مشرک بے ایمان جڑے وہ اپنے بستریاں دے ٹکے ہوندے نسل ہو کے پے تے اللہ دا رسول خدا کے فریاداں کر رہا ہوندا اللہ میری امت تے رحم کر. تو رسول کریم علیہ السلام دی ذات اقدس بالکل دل بمحبوب حجازی بستائن زین جہت با یک پیپستائن سب کچھ گوا لو مگر رسول اللہ دا نام نہ دلو گوایو ورنہ مسلمان دے پہلے کوئی شے نہیں. بڑی پیاری بات کہی شاعر نے 1000 بار اگر بچھوائم دہن دے مشکو گلاب اگر کستوریاں اور گلاب نال میں 1000 مرتبہ بھی منہ تو آنا ہنوز نام میں تو گفتن حس کمال بے عدی مگر محمد کہنا جڑا عجیب بے عدی. وہ جاننا کہ کائنات کوئی انہوں نے پائدہ ہے نہ اللہ نے وجہ کوئی بنایا نہ بنانا. اس تو رسول کریم علیہ السلام دی محبت ایمان دی جڑ ہے یہ نہیں کچھ نہیں ایمان. تو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کی آ کے کیتا ایک ہی گل جڑی قرآن نے سب پیغمبراں لئی کہی حضور لئی بھی کہی بشیرا و نذیرا بشارت دیتی ڈرایا.
خوشخبریاں دتیاں آ جے رب دے حکم جڑا اس کائنات دا مالک ہے وہ جہاناں دا بادشاہ انہیں تمہیں اتنے کھیل تماشے لیے کوئی نہیں بنایا کہ تھی آئے جی نچ ٹپ کے مر جاؤ مٹی ہو جاؤ تو تماشا ویکھدا رہے اتنا دا بےوقوف نادان نہیں ہو انہیں کوئی کھول نہیں ہے بنایا ہوا ویکھ رہا تمہیں کس دنیا اندر تھی کی کر رہے جی اور مرن تو بعد وہ عدالت کھڑے ہو جانا تے تیری مدد لی اتنے نہ کوئی رشتے دار آنا نہ بیوی بچے ہونے نہ بھرا ہونے بلکہ قرآن پاک نے آخیا جس جس ویکھنا ہے انہیں دوڑ جانا تینوں چھڑ تیری مدد لی کسے نہیں آنا تیرے عمل ہونے ہیں تو خدا دا اپنا انصاف ہونا ڈر جا اس وقت اے خبردار کیتا دین پورا بشارت اور انذاری یہ سارے قرآن کی پڑھیا کیا کم کرو گے کیا برکتاں اے برے کم کرو نتیجہ نکلنا اس تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ گل گندم از گندم بے روز جاؤ دے جاؤ جے کنک بیجیں گا تو کنک وڈیں گا جے بیجے جاؤ تو مڑ کے اتوں جا کے کنک لب میں ادا نہیں ہونی ایویں تفل تسلیاں جناب بے وقوف نہ بن کے کریں گناہ سے آکھیں آ لب جو نہیں عزم کافات عمل غافل مسو نتیجہ وہی نکلنا ہے جو تو کر کے اس دنیا جانا بندہ بنتا ہوں ایت جی میں تھوڑے سامنے پڑھی دو آیتاں سورہ فاتر پڑھ دے کم گیا میں رو پیا اللہ پاک فرماؤندا والذین کفروا لہم نار جہنم جڑے اتنے یقین نہیں نہ کرتے تو منتے کوئی نہیں بھی نہیں مر جانا تو مک جانا انہوں کا ٹھکانا دوزخ دی اگ ہے اتنے میں انہوں نے پھینکوں گا لا یقضا علیہ نہ پھر موت ہی آنی ہے کہ مک جان فج موت قصہ مک جائے اتنے بھی نہیں بھی موت منگن گے ہائے مری جی مرنا بھی نہیں پھر تھی سردے ہی رہنا لا یخفف عنہم من عذابہا تے نہ یہ امید رکھو بھی کدی اللہ ترس کھا کے تھوڑا عذاب کٹ کر یہ بھی نہیں ہونا بھی کمی ہو جائے تیز ہوتا جانا روزانہ اگ جڑی اگے نہ تیز ہونی ہے کذالک نزدی کل کفور جن نے منکریا انہاں سارے نے یہ بدلا پنا اسے بھگتن گے ہن جو مرضی کرتے رہن وہم یسترخون فیہا اتنے پھر چیخن گے فریاد کرن گے ربنا اخرجنا اے رب سانو اس دوزخ تو کڈ نعمل صالحا ہن اسی چنگے کم کران گے غیر الذی کنا نعمل جڑے اگے کردے سی وہ نہ کران گے ہن نیک کم کران گے دنیا پیج اللہ پاک فرماتا اوالم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر کہ میں تمہیں اینی عمر نہیں سی دتی کہ جے سمجھنا ہوندا تو تسی سمجھ لیں 40 50 60 سال اینی نہیں بتا عمر دتی تسی انسان نہ بنے اولم نعمرکم اینی عمر نہیں ملی تمہیں ما یتذکر فیہ من تذکر کسے ہدایت پڑھنی ہوندی پڑھ لیندا بڑے موقع دیتے تینوں وجاءکم النذیر اور تینوں خبردار کرنے والے بہت آئے علماء نے آخیا ہے نذیر جڑے کوئی تھوڑے پہلا انسان دے اندر اپنی عقل ہے رب نے دیتی جانتا پیا چنگا کام ہے برا پہلا تو انسان یہ نہ بغاوت کرتا اندروں پکارتا رہتا ہے کہ کم نہیں چنگا تیرا مگر یہ آتا چپ کر لوٹ کھا لین دے مینوں دوسرے پاسے پھر اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے اے محلے اج 2 فوت ہو گیا کہ کنے فوت ہے حاجی صاحب چڑھ گئے اللہ تعالیٰ آتا موتاں ہوندیاں نہیں تیرے سامنے تینوں عقل ہی نہ آئی کہ دنیا چھڑ جانی یہ بنگلے کوٹھیاں رہنے یہ سارے چھڑ کے تو دنیا کے کارخانے ہر جو یہ کام نہ ہوں چرچے یہیں رہیں گے افسوس ہم نہ ہوں کسی دن ممبر خالی ہونا میرے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہونا مگر سمجھا نا اس سے اللہ دے ایک نیک بندے دے بارے چاہتا کہ نے آخیا حضرت یعقوب علیہ السلام دا تو مینوں یار جدوں ملک الموت نہ موت دا وقت آؤ کچھ پہلے اطلاع دیں جدوں وقت آیا وقت سے آ گیا انہیں آخیا اطلاع کوئی نہیں دیتی کہنے لگا اطلاع تو دینا رہتا روزانہ تیرے سامنے کنیا گھروں چوں بندیاں لے کے جاتا سی تینوں نوٹس ہی نہ ملیا کہ تیری واری آن والی تو سمجھا کوئی نہ میں تینوں اچھی اطلاع دینی تو پہلا انسان کو عقل ملی پھر موت دے منظر رب نے دکھائے اور پھر بڑھاپا آ گیا جوانی جاندی رہی لک کبا ہو گیا سوٹا پھڑنا پی گیا لتاں کملیاں پی گئیں اور جب چوکے ٹریا تو شاعراں دا کسی نے پوچھا بھائی اس طرح سے کبا ہو گیا آدمی گواچی شاید لبدا تو کی لبنا پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی جان گا ہوں بڑھاپے چاہ کے لبنا ہے وہ جوانی کتنے ہوں کندھا ٹپتا سی ہوں کی حال ہے پر میں بڑھاپا آیا اور پھر تیرے کو اللہ دی کتاب آئی اللہ دا رسول آیا انہیں نذیر خبردار کرنے والے آئے تو گل نہیں سنی ہوں کہڑے منہ آنا مینوں موقع دے میں نیک کام کروں گا فذوقوا فما للظالمین من چکھو مزہ ہوں تمہوں مددگار کوئی نہیں ملنا ظالماں ہوں نتیجہ ہی صرف پہنچنا تھی ہوں آخو نا حمایت کوئی وہ ہوں نہیں ہونی اس تو دین اسلام بالکل یہ مشتمل ہے
قرآن یہ پڑھیا، رسول اللہ دی حدیثاں پڑھیاں، قدم قدم تے وہ گل یاد دلائی ہے بھی اتنے بے فکر ہو کے نہ رہ، خدا ویکھ رہا، اور تم جا کے انہیں حساب دینا، کوئی انسان بن۔ اور یہ اندر یہ نہیں سمجھو طاقت ہے، تسی سارا جہان دیاں سکول کالج دیاں ڈگریاں لے دیو نا تے بڑا پڑھیا لکھا بنا، کوئی نیک نہیں بن سکتا۔ ہو سکتا ایڈا کرپٹ ہوئے کہ جرم کرے تو جرم دے ثبوت بھی گوا دے، مکار اور بے ایمان ہو جائے، مگر ان پڑھ بدو دے دل چ بہ گیا نا بچارا، رب تینوں ویلا انہیں سب تو بڑا ولی بننا اور سب تو بڑا نیک بننا۔ اسلامی تاریخ کا جب ایک واقعہ دیکھی جائے، بہت مدت بعد ہی گیا، 500-700 سال بعد حضور تو اثر بھی گھٹ گیا، حکمران بھی ادھم دے نہ رہے، مگر پھر بھی اس گل چ بڑی جان سی۔ مسلمان جڑے سے انہوں نے پہلا تو وہ خلافت دا ہوندا سی خلیفہ، پھر خلیفے بیچارے بے بس ہو گئے، انہوں کو ساری پاوراں کھو لئیاں، برائے نام ہوندے خطبے چ انہوں دا نام لے دیں، یا جڑا بہ جاندہ وہ جا کے انہوں کو خلت لے دیں، مینوں سوٹ دے دیو کہ میں حکمران بن گیا، وہ بیچارے دے دیں، بس کوئی نہ، یہ سلطان بن گیا وہ دا پہ حکومت ہی چلاؤں دے۔ کئی خاندان پھر سلاطین دے ہویا جنہوں نے حکومت جنہوں نے کی ہے برائے نام عباسی خلیفے۔ تو سلجوکی خاندان تے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جدو ایک حیدرآباد دکن سے کتاب لکھی سلاج کا، وہ بھی تاریخ ہے انہوں نے، بہت زبردست خاندان ہے۔ وہاں جو ملک شاہ سلجوکی سی وہ یہاں سارے سے زیادہ باروب سی۔ ہوں ملک شاہ کا زمانہ ایک جگہ فوج نے کیمپ لگایا سی، اتنے کچھ سپاہی باہر نکلے پھٹے ہوئے، تو ایک بیوہ عورت سی جہاں گزارا صرف ایک گائے تے سی، گاں نے رکھی تھی، وہ دودھ بیچ کے گزارا کر دی، یہاں جا کے گاں کھوئی دبا کر کے کھا گئے، کباب بنا لے، وہ بیچاری سارے کیمپ گھومی، کسی نے وہی گل نہیں سنی، تکے ہی ملے۔ تو بندے ایک نے انہوں آخیا ماں اتنا گل نہیں بننی، ہر روز اثر تو بعد ملک شاہ شکار میں جانا ہے، فلانے پل تھانی گزرتا، تو لگام پھاڑنی کوڑے آ فکرہ کہیں اور کہنے کی لوڑ نہیں۔ چنانچہ اماں کھڑی ہو گئی، بعد سلطان گزرن لگا تو انہیں لگام پھڑ لی، تو صرف یہ نہ آخیا بھی ملک شاہ میرے نہ حساب اس پل پہ کرنا ہی کہ پل سرات پہ کرنا۔ انہیں آخیا تو کمبیا، انہیں آخیا ماں پل سرات پہ ملک شاہ دے پلے کی ہونا جڑا تیرا حساب کر، جو گل اتنے دس تیرنا نبڑا اتنے میں کی ہونا، نہ کوئی بادشاہی نہ کوئی اقتدار۔ انہیں اپنی کہانی سنائی، انہیں فوجیاں نے لکھا کہ 10 گاواں انہوں دیو اور وہ سپاہی لب کے انہوں ٹنگ دیو کہ حرام دا دیو بدماشیاں تسی کر دے جی پختہ میں اس دن قیامت۔ اس لیے اللہ دے رسول نے جڑا انتظار کیتا، چنجوڑ دیتا، ستے جاگ اٹھے، ایک ایک لمحہ تہاڈا ریکارڈ ہو رہا، خدا دے فرشتے لکھ رہے، ایک ادھر ہی نیکیاں لکھی جاندہ ہے، ادھر برائیاں لکھی جاندہ ہے۔ اور قبر چ جدو نکلنا ماں سائکم شہید، تیرے نال ہی دونوں کھڑے ہونے ہیں، ایک نے پیٹی پائی ہونی ہے، انہیں تینوں پکڑ کے اپنے نال سپاہی کی طرح چلا لینا، دوجا جڑا انہیں ریکارڈ لے کے نال ہونا، دوجا جڑا اس کو تیرا سارے زندگی کا ریکارڈ ہونا وہ بھی نال ہونا، ایک نے ہن تینوں پھڑیا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پیش کر دینا کہ اللہ جو ساری تحویل تو دیتا سی ساڈے ذمہ لگا پیش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے حساب کتاب پھر انہیں یہ کہنا کہ مینوں واپس بھیج، پھر نہیں موقع ملا۔ اس تعلیم نو عام کرنے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلے کوئی اور بحثاں کی لوڑ نہیں، وہ سب دین برباد کرنے کی گلاں، اے گل قدم قدم تے سارے مسلمانوں درس دیو، خطبے دیو، کتاباں کہ بھائی موت دا پتہ کوئی نہیں ہو کدوں تو دنیا چھڑ دیں، ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا، گڈی جگ ہمیش نہیں چڑھی رہنی۔ 4 روز تو سڑک تے سیر کر لے، بگی وچ ویلیاں کھڑی رہے، اے کار کھڑی رہ جانی ہے۔ اس تو جو کرنا ہون وقت ہے کہ بڑے بڑے علاج تو کرا لا، اسی تو معمولی لوگ بادشاہ کے سرانے کھڑے ہوندے، بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا دے چوٹی دے بیٹھے کوٹ دے کوٹ طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پھڑی رہنے۔ اللہ پاک پھر ایسی دنیا سے اکٹھے کر رہا، ہن کدوں تو ساڈے باپ آدم علیہ السلام گئے، ساڈے وڈے گئے، وہ مٹ نہیں گئے نہ وہ فنا ہو گئے، ایک دنیا جمع اتنے وہ جہاں جی چاہتا نمازاں بھی پڑھتا، جڑے حج کرنا چاہتے حج بھی کرتے، جے آپس ملنا چاہتے، بالکل ایک آباد دنیا۔ باقی جس طرح اسی اتنے زندہ ہیں کوئی شک نہیں، مگر اتنے سارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رسول کو گل اتنے دسن ہے گے سچ مچ ہے، اتنے آن جان جڑا آتا اتنے ترے پڑتے میں یہ نہ یہ بھی ماڑی گل ہے گے درست۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدوں کوئی شخص فوت ہوں اور وہی روح اس دنیا لے جائی جاتی تو اللہ تعالیٰ اعلان کراؤں پھر اس جہان سے، جی ہوں صوفی صاحب اعلان کے فلاں آدمی آ گیا، جڑے جڑے وہ جان والے وہ پھر یار دوست بہنا بھرا سب کٹھے ہوتے، وہ دوالے بہ جاتے، انہوں پھر پوچھنا شروع کرتے فلانے کا کی حال سی، ساڈا سارا کا پتا ہونا
تو نبی علیہ السلام فرماؤندے کسی ایسے دا ذکر بھی آ جاتا جڑا پہلا مر گیا تو آدھے فلاں دا کی حال سی، یہ پھر آتا وہ میرے تو پہلا مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں بھائی جے پہلا مر گیا اور ساڈے شامل نہیں نہ ہوا وہ بیچارہ پھر بچھڑ گیا، وہ دوسرے پاسے نکل گیا، ہن کتوں ملو۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام دا جدو آخر وقت آیا اللہ تعالیٰ نے دس دیتا کہ جنہ مصر تو رہنا سی اپنے بیٹے کو رہ لیا، ہن وقت تیرا آخر ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا، بیٹے بٹھا لے، پوتے بٹھا لے، اور کیا کہ میں اتنے دفن نہیں ہونا چاہتا، مینوں پتر اتنے میرے وطن لے جانا، میرے باپ اسحاق دادے یا ابراہیم دے کول دفن کر، میری قبر اتنے بنانی۔ یوسف علیہ السلام اور یار سارے پرا پھر آئے اتنے کنان دفن کیتا، 70 دن اپنے گھراں چ رہے، پھر یہ واپس چلے، قبر اتنے بن گئی۔ تو جدو بیٹھے سی تو یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا ابا جی ہن تسی فوت ہو گئے جانا، پھر بھی کدی ملاقات ہو، اکٹھے ہوواں گے بنا۔ نبی کیا ہر مومن مرسی اگے یاراں تائیں، جے ایمان پتر لے گیا نا سلامت کٹھے ہو جانا، جس دا پیر ایمانوں کتھا اس دا باس بڑھائی، جے ایمانوں کھنج گیا پھر نہ باپ نہ ماں کسوں ٹکرنے وچھوڑا پی جانا۔ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام نے، اللہ دے پیغمبراں نے جڑا پردہ اٹھا کے سانو دنیا وکھائی نا، یہ اج ہے تے کل بھی آن والا، یہ دنیا ادا نہیں رہنی، اس تو بعد ایک دنیا وہ پھر بہت وڈی ہے، لمبی چوڑی ہے، وہ خاتمہ نہیں۔ یہ جو ہے نا مر گئے جان چھٹ گئی، اتنے مرنا بھی کوئی نہیں، جے سکھ چلے گئے تو اتنا دا آرام کوئی نہیں، جے مصیبت پھنس گیا تو ایڈی مصیبت کوئی نہیں۔ یہ سبق جویں گلاب دی پھل دی پتیاں خوشبو انج قرآن سطر نہ کہانی سناوے، یہ جملے انہیں بچ واڑی جانے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے، یہ تو قرآن خالی نہیں۔ اور جدوں یہ دل اتر جاندہ ہر فشاد لب تم بدل آئے ہمیں زندگی را قوت افزائے، یہ سبق جو دل کو اتر گیا وہ بندہ ہی نواں بن جاتا۔ تواڈے سامنے یہ تو وڈا واقعہ کی آنا سی، نبی علیہ السلام جدو بہت بیمار ہو گئے اور حضور نے معلوم کر لیا میں ہن دنیا تو جا رہا ہوں، آپ نے آخیا مینوں مسجد لے چلو۔ پھر کس حال نہ حضور مسجد آئے، علی نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، باس نے رکھیا، ایک پاسے چاچا ایک پاسے پر، اور قدم جڑے سی وہ لکیراں کھچدے آؤندے سی، پھر ممبر سے لے آ کے بٹھایا۔ آپ نے فرمایا وقت آ گیا کہ میں دنیا تو کوچ کراں، کہ میں اللہ کی عدالت بری ہو کے جانا چاہنا، میرے ذمے اگر کسی کا کچھ ہے تو لینا تو لین والا کم وہ لے لو، اگر میں کسی نے زیادتی کی چیز بدلا لے۔ اس ایک شخص نے اٹھ کے آخیا فلاں موقع تے اللہ دے رسول ایک غریب آیا سی، تسی اس لیے اپیل کی سی بھی مدد کرو، جناب فرمایا سے میرے کو کوئی نہیں، میں تواڈے کہہ تے 2 درہم دیتے سی تو مینوں نہیں ملے۔ آپ نے کہا علی سچ آندا 2 درہم دے، کس طرح خدا دا پیغمبر بڑی ہو کے دنیا تے جا رہا ہے، جہد تو لی جنت بنی ہے جد تو اگے کوئی مقام نہیں۔ اور ایک نے آخیا اللہ دے رسول لشکر دیاں صفاں سی، میرا سینہ ذرا دجے سپاہیاں تو اگے سی، تسی لائن سیدھی کردے آؤندے سی تے میرے اس طرح تیر چ بو کے نا تے مینوں تسی آخیا پیچھے ہٹ تے سب سیدھی کیتی سی، میں وہ جڑا تیر چ بویا نا وہ بدلا لینا چاہتا تے صحابہ کرام دیاں چیخاں نکلیاں تے لوگ روئے بے نے ماڑا کیتا، یار یہ کیڑی گل سی؟ اگر انہیں آخیا نہیں، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک آندا، کوئی نہ انہوں روکو۔ انہیں پھر اگلی گل کرتی بھائی جدوں میرے تیر چ بویا سی نا میرے جسم تے کپڑا نہیں سی، میرا جسم ننگا سی، اپنا بدن ننگا کرو میں پھر تیر چ موڑا۔ تو آپ نے آخیا کپڑا اتار دیو، کہ جدوں پھر تیزی نہ دوڑا تو لوگ بہت روئے، تارو دار مرو قریب آ کے انہیں تیر سر دیتا، چمٹ گیا اور بہت بہت سر دیتا۔ انہیں کہا حضور تواڈے آنا مینوں بہانہ مل گیا، بدلا میں کی لینا تھوڑا کھا دینا، مگر یہ سوچا بھی ہن حضور دی آخری ملاقات ہے چلو چم لواں۔ اللہ دا پیغمبر جب اس حال نہ دنیا تو جانا میرے دن میں کچھ رہ نہ جائے کہ میری تواڈی کوئی حقیقت ہے، مطمئن ہو کے بیٹھے رہیے بھی نہیں لٹ کے کھا جاؤ آپ پہ سب کچھ ٹھیک ہوئے، آپ پہ کچھ نہیں ٹھیک ہونا۔ جوں پیا بیچیں کا آس کنک دی کوڑیاں آسان، ایویں جھوٹیاں امیداں سے جو بیجے یہ وڈنا۔ اس تو قرآن پاک اعلان کر کے دعائی دے دے کے آندا سمجھ جا، ارے بھی اللہ تعالیٰ دی بڑی مہربانی بھی انہیں توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ادوں وڈا بھی رب نے کرم کینا کہ اینا کچھ اسی بیڑا غرق کر لینے تب بھی آندا بھی باز آ جا تو معافی منگا، یہ بعد بھی کوئی اس دروازے وال نہیں آتا، آپ آوازاں دیتیاں نہیں کہ معافی لوگ آپ منتا کر دے، وہ آپ سددا کہ معافی منگ رہا تیری جان چھوڑ جائے، نہیں آیا اس پاسے کوئی نہیں آیا۔ حالانکہ معافی منگنے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا حوصلہ رکھا، اس تو اللہ تعالیٰ انے طریقے سارے لیے بیان کرے پھر اسی توبہ نہ آئیے کہ کوئی گل
پھر گلا اللہ تعالیٰ کا نہیں کرنا چاہیے، اپنی کیتیاں جڑیاں انہوں بھگتنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے ہر طریقے نہ انسان کی بہتری فلاح لی بہت کچھ بیان کیتا۔ اس موقع سے رایت صاحبہ من نظر المنایا دے صاحبی و حسبک من نذیر۔ عرب شاعر آندا کہ میں بڑھاپے نو ویکھیا کہ موت دی اطلاع دین والیاں چیزاں تے بھی ایک نوٹس ہے۔ جب بڑھاپا آیا تو چلو جوانی تو نٹھا پتا پھر ہن تے سوچ لا وقت مکتا پیا، کالے واگ جاں بگے ہوئے تے موت سنیا آیا، کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن لایا۔ آندا میں دیکھیا کہ بڑھاپا بھی خدا کی طرفوں تینوں ایک اطلاع ہے موت دی، وحسبک من نذیر، تینوں کوئی مرشد تے پیر نہیں ولدا تے کسی دی بھی لوڑ نہیں، اینا ہی بڑا ہے۔ یہ بڑھاپا خود بہت بڑی ہدایت اور نصیحت دین والا، مگر بعد آنی الموت فی کل حین ینشر الکفن۔ اسی ارد گرد ہر ویلے وہنے ہاں بے کفن بچ رہا ہے، لوگوں لوگ دفنا رہا ہے، منظر ہر کوئی اپنے محلے چ ویندا، ونحن فی غفلۃ عما یراد بنا، مگر یہ سب کچھ ہوندیا ہویا جو ساڈے بارے چ اللہ دا ارادہ بھی تانوں بھی موت ہونی، اسی اس تو بے خبر ہیں۔ سانوں نہیں یہ چٹا ہوندا سی یعنی لوگ مردے میں نہیں مرنا، یہ سمجھو بدقسمتی دی گل۔ اللہ دے نیک بندے دس جدن تو پیدا ہویا سی اس وے سارے ہسدے سی خوش ہوندے سی، تینوں رب نے بیٹا دیتا، بچہ جمدے ہی روندا۔ یاد داری کے وقت زاد نے تو ہمہ خنداں بلندت ہو گئی۔ تینوں یہ پتا بھی ہے جس دن تو پیدا ہویا لوگ ہسدے سی کہ تو رو رہا سی۔ ہن کی ہونا چاہیے؟ آن چنا دی کے وقت مرد نے تو ہمہ گریاں بلند تو خنداں۔ ایداں دا جی اس طرح مر کہ تو ہسدا جاویں کہ اپنے وطن نو مڑ رہا تو کچھ کما کے چلیا، تے جے آ کے سب کچھ یاد دیتا ایتھے آیا سیاں لال بہاجنے نو، آیا خریدن موتی سی، ایتھے آیا سیاں لال بہاجنے نو، تیر ہینگا جوین دے لا بیٹھا، نکمیاں سیاں خریدیں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو دے نال دا کوئی احمق ہے گا جڑا بچیاں نہیں سب کچھ کٹھا کردا رہے زندگی جنہ کھاوے وارثاں نہیں۔ تو لوگوں نے کہا احمق ہی آدمی جن نے ساری دولت تو کچھ فائدہ نہ اٹھایا، تو آپ نے فرمایا سب آئے ہوئے احمق ہے، کما کما کے دے جاندے اگر وہ نیک ہے وہ پتہ نہیں انہوں کس طرح استعمال کر، برے پتہ نہیں کی خرابیاں پیدا کر۔ عقل مند ہو جڑا اگے بھیجے بے جدن جاوے اتنے بینک تو دا کھاتا ہوئے تو کچھ پلے پوے۔ اس تو بڑے بڑے نیک لوگوں نے اللہ دی راہ خرچ کرنے سمجھا کہ اصلی کمائی ہے، یہ باقی چندے جڑے سب بیکار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جی بہت ساری چیزاں سارے تک پہنچائیاں، ایک قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہی اللہ رب العالمین بجان عمر بن خطاب، امام قرطبی لکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کو گزرے۔ ایک عام طور سے اسی کہہ رہے ہیں قبرستان جڑا مدینے سے جنت البقیع، اسی ایک بڑی مدینہ شریف میں سفر کر رہا سی تو مصری ڈرائیور سی، تو کسی نے آخیا جنت البقیع کتنے، تو انہیں کئی باری دہرایا مذاق تو جنت جنت جنت، ٹھٹھا کیتا انہیں کہ بے وقوف لوگ گیا میں کہڑے دین چاہتا بے جنت، یہ بھی درمیان کی گل آ گئی ٹھیک کیا انہیں کسی نہیں جنت البقیع آخیا، نہ اتنے دفن ہونا کوئی جنتی ہوں اپنے عملوں نے جان چھٹنی ہے، اتنے عبداللہ بن ابی اور سارے بے ایمان دفن ہے، نیک بھی دفن۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ مرہ بقیع الغرقد، بقیع الغرقد کو حضرت عمر رضی اللہ گزرے۔ بقیع عربی زبان چونڈن آدھے جتھے درخت جھاڑیاں بہت انہوں نے عربی چ بقیع آکھی دا، اور غرقد درخت سی جڑا حضور نے آخیا قیامت تو پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام اترنا کسی درخت نے یہودیاں کو پناہ نہیں دینی، غرقد نہیں دینی، انہیں اپنے پیچھے یہودیاں چھپاؤنا، ایک کافراں دا درخت ہے۔ تو اس میدان تو غرقد بہت سی، اس پر پورا نام بقیع الغرقد، ایسا میدان جیسے غرقد درختوں کا چونڈ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو آپ نے پکارا السلام علیکم اہل القبور، قبراں والے سلام ہوئے تھوڑے، اخبار ما عندنا ان نساءکم قد تبدلن، نصیحت کی خاطر آپ نے فرمایا ساڈے کولوں خبر سنو نا اپنے بارے، وہ یہ ہے کہ تہاڈیاں بیویاں نے بعد نکاح کر لے، وذورکم قد سکنت، تہاڈے مکاناں دوسرے لوگ رہن لگ پے، واموالکم قد قسمت، اور تہاڈے مال جڑے سی وہ سارے دے سارے جڑے نال تقسیم ہو گئے۔ فاجابہ ہاتف، غیب چوں پھر آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ اس گل کے مقابلے فرشتے نے زبانی اعلان کرایا یا ابن الخطاب اخبار ما عندنا ما قدمنا وجدنا،
کہ خطاب دے بیٹے جو کچھ اسی اگے بھیجیا سی نا نیکی بدیاں وہ اسی سارا کچھ پا لیا. ومان فکنا قدر بہنا ہو جو کچھ رب دے رستے خرچ کیتا سی وہ سانو منافع بہت مل گیا. وما خلفنا قد خسرنا ہو جو اسی پیچھے چھڈ آئے نا ٹیراں دے ٹیر وہ سانو خسارے چ گیا, سانو وہ کوئی نہیں لبا جو اسی اگے بھیجتا. ولا قد احسن القائل تو پھر اگے امام لکھ دے کہ جس عرب شاعر نے گل کی بہت سونی کی. قدم لنفس کا قبل موت کا صالحا وعمل فلیس الی الخلود سبیل کہ اپنے واسطے اگے کچھ کر لا موت تو پہلا اور عمل کر لا کیونکہ اس دنیا ہمیشہ رہن دی کوئی سبیل نہیں. جنہیں مرضی چارے کر رہے نہیں رہنا نصیب ہونا, ایک دن چھڑنی پینی ہے, کوچ کرنا پینا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر پھیلا. ہن بسترے ہوندے نرم و نازک اتنے پھول بھی کئی وچھا لیں گے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا. اسے کے کیڑے آ جانے تیرے دورے, کچھ نہ کام کر, نہ بیلی ہو سکے کوئی نہ بیٹا باپ تے بھائی, بنا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے. یعنی موت دوائی دینی پھردی ارد گرد نال دے چل گیا تو کچھ چلن دا سامان کر پیر پسار کے پی جا. لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاونا نہیں, گندا کر لیا اپنا عمل نامہ جانے جا کے گا کھاونا. سوچتا ہی نہیں بھی یہ دفتر جڑے کالے کری دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جانے. اے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا امام مشرقی کشاف سے لکھ دے خلیفۃ المسلمین اور اینیاں سمجھو پوڑیاں ٹپ کے پھر خلیفہ راشد کہ صحیح طریقے دا حضور تو لکھا کہ جدوں تہجد دی نماز دا فجر دی نماز دا وقت ہوندا تے قرآن مجید دی آیت انہوں نے پڑھنیاں. آفا رایتا امتانا ہم سنین سورہ شعراء. اللہ تعالیٰ نے کہا رسول بل فرض نہ لوگوں کئی سال تک اللہ تعالیٰ سب کچھ دے ہے, بیٹے کوٹھیاں بنگلے کئی سال سب کچھ ملتا رہے. انجام کیا پھر سما جا ہم ماں کانو یوعدون تے پھر وہ شاید آ جائے جدا اللہ وعدہ کرتا موت آ جائے بعد حساب کتاب ما اغنیٰ ما کانو یمتعون. جو ملیا سی وہ پھر پیدا کچھ ہوا وہ سب رہ گیا, بھگتن کی عدالت کھڑا ہو گیا. تو آپ نے پھر نالے اشعار پڑھنے نالے آیتاں پڑھنیاں پھر اپنی داڑھی نو پھڑ لینا رونا اور عربی شعر پڑھنے نہارو کیا مغرور و صحو مغفرت. بے وقوفا تیرا دن لنگ جاندہ خدا تو غفرت اور بدکاریاں لے لو کہ نوم ورد رضا کا لازم تے رات تو سو کے لگا دینا, دن بدماشیاں نہیں گزارنا رات سو رہنا ور رضا اللہ کا لازم. حالانکہ تیرے واسطے بالکل موت لازمی ہے, ایک دن دنیا چھڑنی ہے. تو سرو بما یفنا و تفرو بالمنا تو فانی شیاں تے فخر کرنا خوش ہونا کہ میرا کارخانہ میری کوٹھیاں ہونے ایک دے دو ہو گئے. تو سرو بما یفنا فنا ہو جانی آلیاں دی خوشی منانا و تفرو بالمنا تیری کو امید پوری ہو جانی بہت اس دن دیگاں دیو کما سر باللذات سے نام حالم آندے بالکل اتنا دی گالی جی میں نیند ستا آدمی دیکھے بیا بڑے مزیدار منظرت میں وہ خوش ہوئے جدوں جاگدا اتنے کچھ ہوندا کچھ بھی نہیں. وہ جہازاں آندا میں چڑھیا پھردا اکھ کھلی کچھ بھی. وتسا الی ما سوف تکرہ غباؤ تو ایسیاں شیاں تے مگر نٹھا پھرنا جنہاں دا انجام جدوں سامنے آیا نا وہ تینوں بڑا برا لگنا اور نتیجہ بہت برا دیکھیں گا. کذالک فی الدنیا تعیش البہائم تیری زندگی دنیا چار پایاں دی طرح ڈنگراں دی طرح تو رہ رہا کھا پی لیا تے اپنی سمجھو مادہ نال تل کے رکھ لیا. انسان والا کوئی کم نہیں, کچھ کر جس نہ کوئی اللہ تعالیٰ راضی ہوئے خوش ہوئے خدا رسول علیہ السلام راضی ہوئے. نیک لوگاں دی گلاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے ساتھی شروع سے اسلام لے آئے دکھ کنے پکتے اور وڈی گل جو سب تو نکل گئے کہ 7 بندے جڑے انہوں نے اسلام دا اعلان کیتا پہلا چھپے جڑے رہے وکرے شروع 7 سی جنہاں 10 دا سی مسلمان. انہاں جو نبی علیہ السلام دا دسیا ابن ماجہ شریف چاچے نے رب محافظ بناتا ابو طالب سارا بناتا وہ مسلمان ہویا یا کافر رہا نہ جھگڑے دا پھیل گیا وہ دے ہوندیاں ونگل نہیں کوئی کر سکتا. وہ موت تو بعد ہی سب نے دکھ دیتے آپ نو وہ دے ہوندیاں نہیں. حضور دی حفاظت ابو طالب ہو گیا. ابو بکر دا قبیلہ جڑے انہوں نے بچا لیا. 5 بندیاں بیچاروں دی شامت آ گئی, غریب سی غلام سی بہت مارے اور سب نے وہ من لیا جو کافرہ نے کیا. اللہ نے بھی اتار دیتا
جے تمہیں بہتا تنگ کر دینا تسی اللہ منو کرا قلب مت دل نوں ٹکانے رکھو منہ نہ کہہ دیو جو بتاں دی تعریف حضور نو برا ایک نہیں ٹلیا یہ سارے اسلام سمجھے کہ نمایاں تے بلال نے نہیں منی گل انہیں آخیا ٹکڑے کر دیو اگ تے لٹا دیو میں کدی نہیں تہاڈی گل منی عہد یار محمد اللہ دے رسول ہے یہ اپنی گل تے ڈمیا رہا اس نے نہیں اپنی گل تو پھریا اور اس تو علامہ اقبال فرماؤندے کہ سکندر رومی کتھوں یونان سے اٹھیا ہندوستان تک ساری دنیا چھا گیا کہ بلال ایک مسکین درویش آدمی سی اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اور رومی جڑا ہوتا پڑھیا جانتا سکندر بھی کوئی ہے مگر بلال نو مسلمان دا بچہ جا اور کسی دا پتہ ہوے نہ ہوے یار حضور دا بانگا تے حضرت ابوبکر نے لنگنا انہاں بیچاریاں نو اگ دے کوڑیاں تے لٹایا ہونا انہوں نے پیسے دے کے انہوں نے آزاد کرایا اذان حضور دی کہیں رہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جو وفات ہوئی پھر حضرت ابوبکر کو آئے انہاں آخیا ابوبکر مینوں جڑا تو آزاد کیتا سی کسے اپنے مطلب بھی کیتا سی یا خدا واسطے انہاں آخیا نہیں خدا دے دین لئی تینوں دکھ دیندے کہنے لگے جی اللہ واسطے آزاد کیتا سی تو میرے ہاتھ کھڑے میں اذان نہیں کہہ سکتا مینوں اجازت دے میں جہاد چلا جاؤں اور باقی زندگی مجاہدین گزار دیں میں ہوں کرا ہوا نا اذان دی جگہ تے اشہد ان محمد رسول اللہ کہاں تے حضور نظر نہ آن میرے پاس ہی گل وہ من گئے چلے گئے اتنے جا کے مجاہدین جو صرف ایک موقع پھر آیا جب حضرت سے بلال رضی اللہ اذان کہی حضرت عمر رضی اللہ نے پھر اپنے زمانے دورہ کیتا سلطنت دا ایک مقام تے گئے سارے لشکر جڑے انہوں نے میں آخیا اکٹھے ہو جاؤ مسلمان فوجاں کٹھیاں آئیاں حضرت عمر سی یہ بلال بھی ملنے واسطے آئے ہوتے انہوں نے آخیا بلال بہت زمانہ ہو گیا کہ تیری آواز نہیں سنی تو حضور کے زمانے اذان دیندا سی مڑ کے تو معذرت کر رہی اذان سنا تو اسے حضرت بلال نے اذان کہی کہ تاریخ علماء اسلام لکھا بے اس دن تو زیادہ مسلمانوں روندا نہیں دیکھا پورا لشکر جڑا سی نا انہوں نے سامنے زمانہ گھوم گیا تو کیسا ببرکت زمانہ سی چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا مسجد نبی رونقیں ادھر کوئی دیوانہ بیٹھا ادھر تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب شادی کا کیا ایسا آدمی جڑا غلام تھی شکل بھی کیوں ایسی رشتہ کن دیتا یعنی اسلام نے وہی قدریں نہیں بڑھاتی تھی بے رسول اللہ دے ماموں ہی ہیں رشتے عبد الرحمان بن عوف 10 جنتی صاحب 6 بندے جڑے حضرت عمر سلیکٹ کیتے بھی آپس خلیفہ چننا انہوں نے انہیں آخیا میری بھن بلال اگر تو شادی چاہنا حالہ حاضر ہے میں اپنی بھن تینوں دینا نکاح کر لیا تو وقت آخر آیا تو حالہ رون لگ پی اولاد نہیں ہوئی کوئی تو آپ نے پوچھا تو رونی ہے میں نے آخیا تو مینوں چھڈ کے جا رہا تو آپ نے فرمایا غدن نلقا ہبا محمد پاک دے میں کل جا ملنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دنیا ضرور چھڈ جانی تینوں بھی چھڈ دینا مگر اینی مدت دا پچھڑیاں سرکار دی خدمت جا حاضر ہونا اتنے رسول اللہ ہونے انہوں نے ساتھی ہونے جنہاں لوگوں دے ایمان یقین سی بے منہ کے نات نما کالا واقع جڑے اشعار شروع پڑھن جنہاں من لیا کہ جو یہ کہہ رہا یہ ہو کے رہنا ساڈے دنوں جو ایمان اور یقین جڑا یہ کافراں نے ختم کرتا اسی شکر ہے بجے منہ مننے بے حضور سچے یقین نہیں کوئی رہا بس یہ دنیا تے یقین آندے جی 9 نقدنا 13 ادار ایڈا کفر دا کلمہ حالانکہ بالکل جی ہوں تھی مینوں ویکھ رہے سن رہے ادا ہی موت تو بعد فرشتے ہونے ہیں حساب کتاب ہونا ہے جنت دوزخ ہونی تو اللہ توفیق دے جو کچھ اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے تک پہنچایا اتنے ایمان کی کریے اور انہاں کافراں دی چالاں چ نہ آئیے جویں ابلیس کا لکھا ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام یہ نظم ہے اقبال دی کہ انہاں کافراں نے ادوں کٹھے ہو کے آخیا ایداں کرو انہاں مسلمانوں کا پٹھا بنانا اس اسکیم سے انہوں شامل رکھیا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا مسلمان بھکھا رہ لیندا ہے نہ موت جی پرواہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ لگے کدی خاکے چھاپ دے کدی گالاں حضور نوں دیندے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے قدر کٹ جائے اللہ دی بے شمار لعنتاں انہاں تے اور اللہ دے رسول تے کروڑاں درود و سلام ہے تے سانوں اللہ تعالیٰ دے اور ساری شان تو محروم کر دے تو حب محمد تے مارے کہ ساری موت رسول اللہ دی محبت سے آئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. I showered him with blessings
I gave him his provisions in abundance. Whatever he asked for, I gave him, and I gave him more. My friends, the hands with which we touch, the feet with which we walk, the tongue that does the talking, the mouth with which we eat, the ears with which we hear, the eyes with which we see. Look at these countless blessings of Allah. All of a sudden, Allah's taken away your eyesight. Now, there's total darkness in front of you. What do you think will happen? And now you're panicking, you're sweating, you haven't uttered anything to anyone. You begin to look to your right, it's darkness again. You look into your left, there's darkness again. Now, my friend, you will feel in a manner like you never felt in your entire life. And now, if you were a multi-billionaire and this thing called eyesight was sold on the market, I'm prepared to swear by Allah that you will spend your billions just so that you can buy one blessing which Allah subhanahu wa ta'ala has given you. This is why Allah will say, I gave him everything. I gave him blessings upon blessings. You never asked for them. Tell me, my young friend, when was the last time you ever raised your hand and you thanked Allah for these eyes? When was the last time you ever raised your hand and you thanked Allah for all these blessings that He gave you? My friends, you didn't ask for them, but you know what? He was the Arhamur Rahimin, the Akramul Akrameen, the Ajwadul Ajwadeen. Without you asking, without you begging, without you prostrating, He would give, He would give, He would give. You had time to wine and dine, but the only thing and being that you didn't have time for the one that gave you these zillions and zillions of blessings. He allowed you to make tawbah, because He accepts tawbah. He embraces those that turn to Him. Till when? Before the soul comes out of your body. He was waiting patiently. Maybe Abdullah today will embrace me. Indeed, he's lived 99 years of sin. Maybe today he will embrace me. Maybe today he will turn to me. But Abdullah didn't. He was still arrogant. Right till death do his part. Allah will say, now bring him. His time's come to an end. He lived a life of sin. He didn't believe. He rejected. And when Allah sends the angel of death, He says to him, bring him to me. The angel of death will go. He will have 12 eyes. He will carry a forked mace made out of fire. My friends, he will have with him 500 angels will accompany the angel of death. He will assume the most horrifying and frightening form any human has ever seen. 500 angels are with him. They will bring a piece of copper. They will bring huge embers of Jahannam. This is how he will come to receive the soul of the enemy of the Lord of the Arsh and Kursi. Ibn Abbas radiallahu ta'ala relates that on one occasion, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam asked the angel of death. He said, "O angel of death, show me the form that you assume when you come to take the soul of a good believer, the sons of the Akhirah, the followers of Rasulullah, the lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tell me, how do you take their soul?" So the angel of death said, "Ibrahim, turn your face away." After a short while, he looks at the angel of death, and what does he find? He finds a very handsome young man, beautiful of face, beautiful clothing, sweet smell emitting from his body. When Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam saw such a handsome sight, he said to the angel of death, if this was the only blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has in store for a believer, just looking at the beauty of your face, that would be sufficient. Ibrahim said, "Okay, now I want you to show me the form that you take when you take the soul of a disobedient servant of Allah." The angel of death said to Ibrahim, "Ibrahim, no. Even though you're a great Nabi of Allah, you will not be able to tolerate this, O Ibrahim." Ibrahim insisted, alayhi salam. Looked away. After a short while, he looks again. What does he see? What he saw was a man, dark black clothing. His head is in the heaven. His feet is on the earth. Flames of fire coming out of his nostrils. Flames of fire coming out of his mouth. Ibrahim alayhi salatu wasalam couldn't tolerate this. He fainted. When he finally gained consciousness, he turned round to the angel of death and said, if this was the only punishment that Allah has in store for a dying servant that is disobedient, then that would be sufficient. No other punishment would be required for him. So this is how the angel of death comes to receive this person. Like I said, you can hide wherever you want.
be it Fort Knox, or be it in the depths of the Atlantic. When your time comes, hopefully inshallah the angel of death will not come to you and me in this form, because inshallah we are obedient servants of Allah, and to the best of our ability we will remain obedient till death do us part, inshallah. Well, my friend, for those that don't, you can hide in Fort Knox, or the depth of some ocean, or the peak of some mountain, North Pole to South Pole. When your time comes to an end, the barrier will be removed, and this is what you will see. And he will begin to extract the soul, and he will start from the tips of your toes, and he will extract the soul, and he will stop here where your ankle is, and he will twist and turn. And you know the angels that have come with these whips made out of fire, they will beat him like never before. The body will swoon. He will extract the soul from the ankle, he will stop at the knee, he will twist and turn while the other angels beat. He will then extract from the knees, he will stop at the waist, he will twist and turn, and the angels will beat him. He will now stop here to the chest, twist and turn. They will take the soul to the neck. They brought this piece of copper from Jahannam, they will place it here. They brought these huge embers of Jahannam, they will place them here also. Now, my young friends, the angel of death will call out, come out with a cursed soul to a place of scorching wind, shadows of black smoke, no cool, no refreshing. Now the soul will come out of the body. The soul is out. What do you think will happen next? You know, when people get caught out, you begin to blame one another. Now here, your own body and your soul will begin to fight. They will begin to lay blame. The soul will curse the body, and the body will curse the soul. The soul will say to the body, may Allah give you a bad reward. You were quick in disobeying the Almighty Allah. You were slow in obeying Him. Not only have you destroyed yourself, you have also destroyed me. Me, the soul, will be punished, and you, the body, will also be punished. The soul will curse the body, and the body will begin to curse the soul. Here, they're fighting with one another. My friends, now, the earth on which you wronged Allah, and you committed sin, this earth will want nothing to do with you, and this earth will begin to curse you. This earth will curse you, and this earth will thank the Lord of the Arsh and Kursi. Hey Allah, millions and millions of thanks for you, that today you have rid me of the evil of this man called Abdullah. While this is happening, the army of Iblis will come to Iblis. They're rejoicing, they're partying, and they will say to Iblis, oh Iblis, today we have sent one of the sons of Adam to Jahannam. My young friend, now your soul has been taken out of the body. The hadith of Bara ibn Azib says, the angels that have come with the angel of death, they will not leave the soul inside his hand. They'll quickly take the soul from him, and the cloth that they brought from Jahannam, they will place the soul inside that cloth. You know, this soul will begin to smell. Now the journey of the heavens will begin. Every time this group of angels passes by a group of angels, the group of angels will ask, whose is this impure soul that you're taking to the heavens? They will say, this is the soul of so and so person, the son of so and so person, and they will call him with the bad names with which he was known with in the dunya. Now they take him to the heavens, and they knock on the heavens. My friends, for him the door will not be open, and these people, they will not enter paradise till a camel will enter the eye of a needle. It's impossible, it can't happen. And Allah will call out, write the scroll of this person in the lowest hell, in the lowest earth, and his soul will be thrown down, hurled down. This is when Rasulullah ﷺ read the verse of the Quran, whoever associates partners with Allah is like he's fallen from the heaven, and the birds have picked him up, or the wind has carried him to a distant land. Now, my friends, his soul will be returned inside his body, inside his grave. Now it will be the grave's turn. The grave will say, out of all the people that walked on me, you, Abdullah, was the one I hated most of all. Oh Abdullah, I've been waiting for you all this time.
I've been waiting for you to come to me. Now that you have come to me today I will make you pay the price. Today you will know how I will deal with you. At that time, my young friends, the grave will embrace him with such force that the ribs of one side, they will penetrate into the other side. And now, the angels Munkar and Nakir will come. Jibreel Amin on one occasion asked Rasulullah, Ya Rasulullah, I want you to describe these angels for me. So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam was told, O Muhammad, without telling you the size of these angels, that their eyes glitter like lightning. Seen a flash of lightning? This is how their eyes glitter. You know, their voices rumble like thunder. Their teeth are like the horns of a bull. Their hair reach their feet. The distance between their shoulders is miles apart. Rasulullah ﷺ was told that in these people, there is not even an ounce of mercy inside their hearts. Their mercy is only for the true believers. They will come to everyone. Each one of them will carry a hammer of steel. My young friends, all those within the dunya, from the humankind and jinn kind, if they were to get together just to pick up one of these hammers, never mind moving it an inch, they will not be able to move it a millimeter. They will come to him in his grave. They will reproach him. They will ask the three questions. Man rabbuk? Ma dinuk? Man hadha rajul? Who is your Lord? If you haven't lived a life according to the teachings of Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, you know what? You will not have the answer. He didn't listen to Allah. He didn't follow the teachings of Rasulullah. He was following his desires. So what is he going to say? La ha ha la adri. I don't know. What's your deen? There was no deen in his life, yeah? You know, he believed that, you turn to Allah when you're 70. When you can't pull anymore, you've got nowhere to go, you've become weak, wrinkles on your faces. This is what he believed, that you go for Hajj at that age. Till then, you enjoy. So what's he going to say? What's your deen? There was no deen in his life. Man hadha rajul? Who was this man? He didn't know who Muhammad sallallahu alaihi wasallam was. He used to follow people like, the movie stars, these pop stars. What's he going to turn around? What's he going to say? He's going to have an answer. Ha ha la adri. And at that time, my friends, they will strike him with that mace with such force, my young friends, that the sparks will spread throughout the grave. And it will be said to him, look above. And a door will be opened to paradise. He will be able to see the blessings of paradise. And it will be said, O enemy of Allah, how do you worship Allah? Then this was your abode. But you didn't. Rasulullah ﷺ at that time swore by his life. He will feel such regret, the likes of which he's never felt before. He's seeing Jahannam, and he knows now that he's been deprived. He knows what's going to happen thereafter. At that time, Rasulullah swore by his life that that individual will feel such regret, the likes of which he's never felt before. A door will be open towards hell. This is your abode because you disobeyed Allah. And the hot fire of Jahannam will keep on entering his grave, and he will roast right till the day of judgment. Thereafter, a man will come inside his grave, and this man will begin to mock. He'll begin to take the mick, and he will say to him, you know what? Abshir, good news, glad tidings of what? Of that which troubles you. This is the day that you were promised, but you refused to believe. You didn't believe that you were going to die. You didn't believe there will be accountability. You didn't believe that the angel will come. Today you will pay the price. And he will ask, and who are you? Your face brings bad news. He will turn and say to him, the bad deeds that you performed in the dunya, I am those deeds. Allah has given me a body so that you can see what you did in the dunya. And my friends, when he can see his deeds before him in the form of a body, he will begin to beg the Almighty Allah, oh Allah, I beg you, do not bring the final hour. Alif Lam الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك
ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون